نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین۔ معزز سامعین، آپ سب سے ایک مرتبہ پھر مخاطب ہونے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ بےحد مسرت ہو رہی ہے اور خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو الحمدللہ درگاہ لابا شریف کے ایوان میں جمع ہوئے ہیں، اور محض اس نیت سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اپنے روح کو تسکین پہنچائیں، اپنے باطن کی صفائی کر سکیں اور اپنے اندر روحانیت پیدا کر سکیں، اور مرشد کامل کے توجہات اور حضور علیہ السلام کے فیوزات و برکات ہم حاصل کر سکیں۔ تو بے شک آپ بڑے خوش قسمت اور سعادت مند ہیں۔ آپ سے مخاطب ہونا یہ بھی ایک بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے۔ تو یہ جذبہ، یہ شوق کتنا پیارا ہے کہ ہر مہینے ہمیں ایک دوسرے سے منسلک ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ تو کاروبار کے حوالے سے، اپنے زندگی کے معمولات اور ضروریات، لوازمات، ذمہ داریوں کے حوالے سے تو ہم ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، حضور علیہ السلام نے بتایا اور مرشد کامل نے ہمیں سکھایا ہے کہ ملنا جلنا صرف اس مقصد سے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں اور اپنے قلب و روح کو غذا فراہم کر سکیں، یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے اسلام کے نقطہ نظر سے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو یہ سعادت میسر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب کرتا رہے اور ہمارے باطن کی اصلاح ہوتی رہے، اور یہاں حاضر ہونے کے بعد ہم اپنے اندر بہتری پیدا کر سکیں، اور کرنی چاہیے کہ ہم پہلے والی جو صورتحال ہماری تھی اس سے ہم بہتری کی طرف گامزن ہو جائیں، اور ہماری ظاہر میں، ہمارے باطن میں، ہمارے معاملات میں، عبادات میں تبدیلی رونما ہو جو بہتری والی ہو۔ تو الحمدللہ ہم ذکر و فکر تو یہاں آ کر کرتے ہیں، لیکن ہمیں بعد میں بھی واپس جا کر اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد میں مشغول رکھنے کی اپنی سعی جاری رکھنی چاہیے۔ اور اہل ذکر جماعت کا تو یہ معمول ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد بسی رہتی ہے، بلک ان کے رگ رگ میں، روئے روئے میں، ان کے گوشت پوست میں، ان کے پورے وجود میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اثرات موجود ہوتے ہیں، اور ہر لمحہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد رہنی بھی چاہیے۔ تو اس ذکر کو مداومت اور ترقی بخشنے کے لیے جو اہم چیز ہمیں مرشد کامل نے سکھائی ہے وہ ہے تصور شیخ، کہ جب کبھی دل میں غفلت آئے، جب کبھی دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد موجود ہم نہ پا سکیں، تو فوراً مرشد کامل کی طرف متوجہ ہوں اور ان کے فیض کا انتظار کریں اور دل کو ذکر میں شروع کر دیں۔ تو یہ جو توجہ مرشد کامل کا ہے اور ان کی نسبت ہے، ان کا تصور ہے، وہ ذکر میں کئی گنا اضافے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اپنے اس تصور کو قائم رکھتے ہوئے ذکر کریں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے، سوئے، جاگے، ہر وقت ہم ذکر کریں، اللہ 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 اللہ، اور اس کے ساتھ ہم روزانہ جس طرح معمول ہے 10-15 منٹ مراقبہ کریں۔ یہ حضور علیہ السلام کی ایک سنت ہے کہ ہم سب چیزوں کو بھول بھال کر کچھ لمحوں کے لیے مکمل یکسو ہو جائیں اور اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ دنیا کے سارے غم، سارے فکر، سارے کام، ذمہ داریاں بالکل بھول جانی چاہیے،
اگرچہ یہ کہنا آسان ہے، اس طرح کی یکسوئی کو پانا یہ آسان نہیں ہے۔ تو آسان نہیں ہے تو ہمیں جستجو تو کرنی چاہیے کہ 10 منٹ 15 منٹ صبح یا شام ہم ایسے حاصل کر سکیں جس میں پوری طرح اللہ تعالیٰ کے ذات کی طرف ہم متوجہ ہوں اور ہم منتظر ہوں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا، کہ مرشد کامل کے سینے سے۔ تو یہ مراقبہ کا معمول ہم سب کو ضرور اختیار کرنا چاہیے، اور نہ صرف مراقبہ ہم خود کریں بلکہ یہ بھی معمول ہو ہر برانچ میں کہ اجتماعی مراقبہ ہو، اس مراقبہ کو بہتر انداز میں کریں تاکہ نئے پرانے لوگ یکسوئی کے ساتھ پورے توجہ اور اطمینان کے ساتھ قلب ذکر کر سکیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکیں اور فیض مرشد وہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ ہر برانچ میں یہ معمول ہونا چاہیے، اور ہر برانچ میں بچوں کے قرآن مجید کی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے، اور بچیوں کو گھر میں خواتین پڑھائیں اور ان کو بھی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں یہ ضروری دینی تعلیم حاصل کر کے نماز سیکھیں اور دیگر فرائض ان کی ادائیگی کا طریقہ سیکھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری تندہی سے جو ضروری تعلیم ہے، جو کہ جدید علوم ہیں، سائنسی علوم ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم ہے، وہ بھی ہمارے بچے حاصل کریں۔ اور الحمدللہ جماعت کا بہترین رجحان اس طرف ہے، اور یہ ایسی روشنی ہے جو کہ الحمدللہ ہمیں حاصل ہے۔ یہ علم کا نور ہے، یہ ورثہ ہے انبیاء کا جو ہمیں حاصل ہے، اور ہم اپنی اولاد کو اس طرف راغب کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ بڑھنا چاہیے، اور تعلیم کا سلسلہ جماعت کے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں میں اس میں اضافہ ہو، اس میں ترقی ہو، اور اس کو ضروری سمجھنا چاہیے۔ جتنے مراکز ہیں جماعت کی طرف سے، ان مراکز کے انتظامات کو بہتر بنایا جائے، ان مراکز پر جو احباب آئیں تو ان کو پیار ملے، محبت ملے، اور ان کے خدمت کی جائے جتنی آپ کے بس میں ہے، اور وہاں احباب جائیں تو جانے والے بھی اس ارادے، اس نیت سے جائیں کہ یار شاطر باشد نہ کہ بار خاطر، کہ ہم دیگر لوگوں کی خدمت کریں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں کہیں جاتے ہیں مہمان بن کر، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم مہمان ہیں تو ہماری خدمت ہوگی۔ نہیں، جتنے بھی جماعت اہل ذکر ہے، آپ اور ہم جن اہم نکات کو ملحوظ رکھتے ہیں، 5-6 نکات، ان میں یہ خدمت بھی شامل ہے۔ تو کبھی بھی ہم نوابوں کی طرح جا کر بیٹھ نہ جائیں، وہ ہم اپنے عمل سے، اپنے رقم سے وہاں جو بھی خدمت کر سکتے ہیں، دوستوں کی، ان مراکز کی، مہمانوں کی، اس سے ہم کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ تو مراکز کے انتظامات کو بہتر بنایا جائے، اور وہاں پر بہترین تعلیم ہو، اور اسی طرح حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں ہم محافل منعقد کریں، اور ان میں ایسا ماحول بنے کہ جس سے محبت بڑھے، نفرتیں نہ بڑھیں، محبتیں بڑھیں، اور محبتیں بڑھانے کے اسباب پیدا کریں۔ نفرتوں سے انسان نقصان کی طرف جاتا ہے، محبت انسان کو انسان کی خمیر میں شامل ہے ہی ان سے لیا گیا ہے۔ تو وہ محبتیں بڑھیں، مواخات بڑھے، مساوات بڑھے، خدمت کا جذبہ ہو، اور کبھی بھی ہم کسی کے ساتھ کوئی توقع وابستہ نہ کریں کہ بھائی میں نے اس کا یہ کام کیا، اس کی یہ خدمت کی تو وہ میرا بھی خیال رکھے گا۔ جو بھی امیدیں وابستہ کرنی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوں، اور مرشد کامل کی دعا ہمارے ساتھ ہے، تو ہماری محنت کا ثمر آج نہیں تو کل ہمیں ضرور حاصل ہو کر رہے گا۔ آج کے دن جو احباب یہاں جمع ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ساجد کی والدہ محترمہ کے وفات کے حوالے سے بھی ختم شریف پڑھا گیا ہے، اور ان کے بلندی درجات کے لیے دعائیں کی گئی ہیں۔ تو آپ سب احباب سے یہ گزارش ہے کہ آپ ضرور اپنے خاص دعاؤں میں اس عاجز کو اور میری والدہ ماجدہ اور
اس عاجز کے بچوں کو اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور جب واپس جائیں تو آپ اپنے گھر والوں کو ہماری طرف سے محبت بھرے سلام پہنچائیں، اور آپس میں محبت اور پیار سے رہیں گھر میں، اور نرمی کا رویہ اختیار کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کا احترام اور ادب ملحوظ خاطر رکھیں، اور اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں، تجارت کریں، کاروبار کریں، زراعت کریں، جو بھی آپ کو مواقع میسر ہوں۔ ملازمت ملتی ہے، اگر آپ کا شوق ملازمت کا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے منع نہیں ہے، لیکن تجارت کا موقع اگر میسر ہے تو کاروبار کریں، اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اور وہ آپ کا اپنا کام ہوگا، آپ کی محنت کا صلہ آپ کو ہی حاصل ہوگا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس پیغام کو نہ صرف خود سمجھیں گے بلکہ اپنے دیگر احباب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ وما علینا الا البلاغ۔